بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ معزز سامعین، برادران اسلام اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ جو نیکیوں کا موسم بہار اور رحمتوں کا سائبان ہے، ہمارے لیے تربیت کی ایک عظیم درسگاہ ہے۔ یہ مہینہ جہاں ہمیں صبر و تقوی سکھاتا ہے، وہیں یہ اس بات کا بھی متقاضی ہے کہ ہماری عبادتیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھلی ہوں اور ہمارا علم تحقیق کی کسوٹی پر پورا اترتا ہو۔ آج کی اس نشست میں ہم 3 ایسے اہم ترین امور پر گفتگو کریں گے جو ہماری عبادات کی قبولیت اور ہمارے عقیدے کی سلامتی کے لیے ناگزیر ہیں۔ یہ وہ لغزشیں ہیں جو شیطان کے تلبیس یعنی دھوکہ دہی کا شاہکار ہیں، اور افسوس کہ بہت سے روزے دار نادانستگی میں ان کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حضرات، دین اسلام کی بنیاد قال اللہ اور قال الرسول پر ہے۔ ایک مسلمان کے لیے یہ بات ہرگز زیب نہیں دیتی کہ وہ تحقیق کے بغیر کوئی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دے۔ بالخصوص رمضان المبارک کے ایام میں سوشل میڈیا اور باہمی مجالس میں بہت سی ایسی روایات گردش کرتی ہیں جن کا ثبوت کتب احادیث میں نہیں ملتا، یا وہ سخت ضعیف اور من گھڑت ہیں۔ یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا کائنات کے عظیم ترین جرائم میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس لیے میں آپ کے سامنے 4 ایسی مشہور روایات کی حقیقت واضح کرنا چاہتا ہوں جو زبان زد عام ہیں لیکن صحت کے اعتبار سے ثابت نہیں۔ پہلی روایت، لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من اسماء اللہ تعالی ولکن قولوا شہر رمضان۔ رمضان نہ کہا کرو کیونکہ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، بلکہ ماہ رمضان کہا کرو۔ یہ روایت موضوع اور من گھڑت ہے۔ اہل علم کے نزدیک صحیح بات یہ ہے کہ رمضان کہنا بلا کراہت جائز ہے اور یہ اللہ کے ناموں میں سے نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اور 20 صحیح احادیث میں صرف رمضان کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ دوسری روایت، رمضان المبارک میں یہ بات بھی بہت پھیلائی جاتی ہے کہ نوم الصائم عبادۃ وصمتہ تسبیح ودعاؤہ مستجاب وعملہ مضاعف۔ روزے دار کا سونا عبادت ہے، اس کی خاموشی تسبیح ہے، اس کا عمل دگنا ہے اور دعا قبول ہے۔ یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اگرچہ اس کا معنی ایک حد تک درست ہو سکتا ہے کہ روزے دار اطاعت کی حالت میں ہے، لیکن اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہہ کر بیان کرنا شرعاً جائز نہیں۔ تیسری روایت، رمضان المبارک کے متعلق یہ جملہ بھی کثرت سے بولا جاتا ہے کہ لو یعلم العباد ما فی رمضان لتمنت امتی ان تکون السنۃ کلھا رمضان۔ اگر بندوں کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا ہے تو میری امت یہ تمنا کرے کہ کاش پورا سال ہی رمضان ہو۔ یہ روایت بھی موضوع اور من گھڑت ہے۔ رمضان کی فضیلت کے لیے صحیح احادیث کافی ہیں، ہمیں جھوٹی روایات کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں۔ چوتھی روایت، اور یہ روایت تو تقریباً ہر زبان پر ہے، کہ شہر رمضان اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت، درمیانی عشرہ مغفرت اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ یہ روایت منکر اور سخت ضعیف ہے۔ اس روایت کا متن بھی محل نظر ہے۔ کیا اللہ کی رحمت صرف پہلے 10 دن ہے؟ کیا مغفرت صرف درمیان میں ہے؟ نہیں میرے بھائیو، اللہ کا فضل اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ رمضان کا ہر لمحہ، ہر گھڑی اور ہر دن
اول تا آخر رحمت بھی ہے، مغفرت بھی ہے اور جہنم سے آزادی کا پروانہ بھی ہے۔ ہمیں اللہ کی رحمت کو محدود نہیں کرنا چاہیے۔ میرے دینی بھائیوں، شیطان کا ایک بہت بڑا وار یہ ہے کہ وہ انسان کو مفضول یعنی کم درجے کی نیکی والے کام میں لگا کر فاضل یعنی اعلیٰ درجے کی نیکی والے کام سے محروم کر دیتا ہے۔ رمضان کی راتوں میں ایک افسوسناک رویہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ تراویح کے لیے تو بہت جوش و خروش دکھاتے ہیں، لیکن اس چکر میں فرض نماز عشاء کو ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ اس کی عملی صورت یہ ہے کہ کچھ لوگ کسی خاص خوش الہان قاری کے پیچھے تراویح پڑھنے کے شوق میں دور دراز مساجد کا رخ کرتے ہیں۔ راستے میں ٹریفک یا تاخیر کی وجہ سے وہ اس وقت پہنچتے ہیں جب عشاء کی جماعت ہو چکی ہوتی ہے یا آخری رکعت چل رہی ہوتی ہیں۔ پھر وہ جلد بازی میں جیسے تیسے اپنی عشاء پڑھتے ہیں، یا بعض اوقات عشاء کی جماعت نکل جانے کے بعد اکیلے پڑھتے ہیں تاکہ تراویح کی پہلی رکعت نہ چھوٹ جائے۔ اللہ کے لیے ہوش کے ناخن لیں، یہ نیکی نہیں، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ یاد رکھیے، عشاء کی نماز فرض ہے اور تراویح سنت۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک فرائض کی اہمیت نوافل سے کہیں زیادہ ہے۔ آپ ایک مستحب عمل یعنی خاص امام کے پیچھے تراویح کو پانے کے لیے فرض نماز کو داؤ پر لگا رہے ہیں، جو دین کا ستون ہے۔ شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ قریبی مسجد میں باجماعت عشاء تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کریں۔ یہ اس سے 1000 درجہ بہتر ہے کہ آپ دور جائیں اور فرض نماز میں تاخیر یا سستی کریں۔ تیسری اور سب سے مہلک بیماری جو بعض روزے داروں میں پائی جاتی ہے وہ ہے دن کی غفلت۔ بہت سے لوگ بالخصوص نوجوان ساری رات جاگتے ہیں، سحری کھاتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں، اور اس نیند میں وہ ظہر اور بعض اوقات عصر کی نماز بھی قضا کر دیتے ہیں۔ عجیب تماشا یہ ہے کہ یہی لوگ تراویح کے لیے پہلی صف میں کھڑے نظر آتے ہیں، دور دراز سفر کر کے پسندیدہ امام کے پاس جاتے ہیں، لیکن ان کی فرض نمازیں فجر، ظہر اور عصر نیند کی نظر ہو گئیں۔ یہ کیسی دینداری ہے، یہ کیسی محبت ہے؟ کہ آپ کو معلوم نہیں کہ جان بوجھ کر ایک فرض نماز چھوڑنا اسلام میں کتنا بڑا گناہ ہے؟ تراویح اگر چھوٹ جائے تو گناہ نہیں، لیکن ظہر یا عصر چھوٹ جائے تو ہلاکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا سارا عمل ضائع ہو گیا۔ شیطان نے ان لوگوں کے ذہنوں میں یہ بٹھا دیا ہے کہ رمضان صرف رات کی عبادت کا نام ہے، حالانکہ روزے کا اصل مقصد تقویٰ ہے، اور تقویٰ سب سے پہلے فرائض کی حفاظت کا نام ہے۔ جو شخص نفل تراویح کی حفاظت کرے اور ظہر یا عصر جیسے فرض کو ضائع کرے، وہ اس تاجر کی طرح ہے جو منافع کمانے کے چکر میں اپنی اصل پونجی ہی لٹا بیٹھے۔ ایسا شخص آخر میں دیوالیہ ہی ہوتا ہے۔ معزز سامعین، آج کی گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صرف وہی بات منسوب کریں جو تحقیق سے ثابت ہو، ضعیف اور من گھڑت پیغامات کو فارورڈ اور عام کرنے سے گریز کریں، ترجیحات درست کریں۔ فرض نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء اللہ کو تراویح سے زیادہ محبوب ہے۔ تراویح کے شوق میں فرائض کو قربان نہ کریں، مکمل دین اپنائیں۔ رمضان صرف رات کے قیام کا نام نہیں، بلکہ دن کی اطاعت اور فرائض کی پاسداری کا بھی نام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرمائے، ہمیں علم نافع سے نوازے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو علم حاصل کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں اور اپنی ترجیحات کو شریعت کے مطابق مرتب کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے روزوں کو، ہمارے قیام کو اور ہمارے رکوع و سجود کو قبول فرما، ہمیں ریاکاری، غفلت اور بدعات سے محفوظ فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔